ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ اور اس کی ملکہ رہتے تھے۔ اس ملک کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ادھر بہت سے گلاب کے کھیت تھے۔ لوگ بہت خوشحال اور بادشاہ سے بہت خوش تھے۔ بادشاہ کی ایک بہت پیاری سی بیٹی شہزادی سنبل تھی۔ شہزادی سنبل بہت خوبصورت تھی اور اس کے بال بالکل لال گلاب کے رنگ کے تھے۔ اس کے بال نہ صرف گلاب کی طرح مہکتے رہتے بلکہ چمکتے بھی تھے، بالکل جیسے گلاب کی پتیوں سے بنے ہوں۔ اس سب سے بڑھ کر شہزادی کی آواز بہت سریلی تھی۔ دراصل یہ سب بادشاہ کی فیری گاڈ مدر کی دعا سے ہوا تھا۔ جب شہزادی سنبل پیدا ہوئی تو بادشاہ نے سارے ملک کے لوگوں میں بہت سے انعامات بانٹے اور پورے ملک میں گلاب کے کھیت لگوائے۔ بادشاہ کے اس عمل پر پریوں کی ملکہ فیری گاڈ مدر نے بادشاہ کو انعام میں یہ دعا دی کہ اس کی بیٹی کے بال ہمیشہ گلاب کی طرح مہکتے رہیں گے اور اس کی سریلی آواز سے ملک کے لوگ آرام کی نیند سوئیں اور خوشحال رہیں۔ اب جب بہت سا وقت بیت گیا تھا، شہزادی سنبل بڑی ہو گئی اور فیری گاڈ مدر کی دعا سے بالکل ویسے ہی ہو رہا تھا۔ سب لوگ بہت خوشحال تھے اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ شہزادی روز رات کو سلطنت کی گلیوں کا چکر لگاتی اور لوری گاتے ہوئے جدھر سے بھی گزرتی لوگ سکون کی نیند سو جاتے اور خوبصورت خوابوں میں گم خوب نیند پوری کرتے۔ صبح تر و تازہ اٹھتے اور اپنے کام بہت بہتر طریقے سے کر پاتے۔ یوں اس سلطنت کے لوگ بہت خوشحال تھے اور شہزادی سے بہت خوش تھے۔ مگر ایک دن اچانک شہزادی گلاب کے باغ میں سیر کرنے گئی کہ اسے ادھر ایک سنہری پرندہ ملا جو بہت خوبصورت تھا اور اس کی آواز بالکل شہزادی کی طرح بہت سریلی تھی، لیکن وہ بہت بھوکا تھا۔ شہزادی اسے اپنے ساتھ محل میں لے آئی، اسے کھانا کھلایا اور اپنی رات کی فرض پورا کرتے ہوئے سو گئی۔ اگلے روز جب شہزادی اٹھی تو اس نے دیکھا اس کے بال بالکل سفید ہو گئے ہیں اور ان میں کوئی مہک بھی نہیں۔ شہزادی ایک دم بہت پریشان ہوئی، ملکہ اور بادشاہ کے پاس روتے ہوئے گئی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ یہ سب اچانک کیسے۔ بادشاہ نے فوراً فیری گاڈ مدر کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ فیری گاڈ مدر نے بتایا کہ وہ پرندہ ایک جادو کا پرندہ ہے اور اس کے ساتھ ایک چڑیل بھی محل میں آ گئی ہے۔ جب وہ چڑیل یہاں آئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی طاقت کم پڑ رہی ہے کیونکہ وہ برے خوابوں کی چڑیل تھی اور وہ اپنی طاقت لوگوں کو برے خوابوں سے لیتی ہے۔ یہاں اس سلطنت میں جب لوگ سب اچھے خواب دیکھتے ہیں، اس لیے چڑیل کو یہاں آ کر اپنی طاقت کم پڑتی محسوس ہوئی۔ اس وجہ سے اس نے شہزادی کا راز جان لیا کہ شہزادی کی سریلی آواز کا راز اس کے لال بالوں میں ہے، تو اس نے شہزادی پر جادو کر کے اس کے بال سفید کر دیے۔ لیکن فیری گاڈ مدر نے اس کا حل دیا کہ اگر شہزادی کے بالوں کو گلاب کے پانی سے دھویا جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب ایسے ہی کیا گیا تو شہزادی بالکل ٹھیک ہو گئی اور وہ پرندہ بھی اب شہزادی کے پاس رہتا تھا۔ شہزادی روز اپنی سریلی آواز سے لوگوں کو سلاتی، لیکن اب شہزادی باہر نہیں جاتی تھی۔ اب شہزادی اور وہ پرندہ اپنے محل کی چھت سے لوری گاتے اور لوگ ان کی آواز سے پرسکون نیند سو جاتے۔ مگر چڑیل کہاں آرام سے بیٹھنے والی تھی۔ اس نے پھر ایک دن شہزادی پر جادو کر دیا اور اس بار جب شہزادی سوئی اٹھی تو نہ صرف اس کے بال سفید تھے بلکہ اس چڑیل نے پورے ملک سے گلاب کے پھول بھی ختم کر دیے۔ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے فیری گاڈ مدر کو مدد کے لیے بلایا مگر وہ بھی اس چڑیل کے جادو کا کوئی توڑ نہ کر سکی۔ اب لوگ بہت پریشان تھے، کوئی بھی سو نہیں پاتا تھا۔
جو سوتا اسے بہت برا خواب آتا اور وہ برا دن بہت پریشان گزارتا۔ فیری گاڈ مدر بھی مدد نہ کر سکی اور سنہری پرندہ بھی کہیں غائب ہو گیا۔ شہزادی بیمار پڑنے لگی۔ جادو کے اثر نے شہزادی کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ ایک دن شہزادی سو رہی تھی کہ اسے خواب میں چڑیل ملی اور چڑیل اسے ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتی تھی تاکہ نہ وہ دوبارہ سریلی آواز میں گا سکے اور نہ لوگ اچھے خواب دیکھ سکیں، اور جب لوگ برے خواب دیکھیں گے تو چڑیل کو بہت طاقت ملے گی اور وہ اس خوبصورت سلطنت پر قبضہ کر لے گی۔ شہزادی اپنے خواب میں بہت رو رہی تھی کہ اچانک وہاں ایک سنہری کپڑوں میں خوبصورت شہزادہ آ گیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، گھبراؤ نہیں شہزادی، یہ تمہارا خواب ہے اور تم مل کر میرے ساتھ اس چڑیل کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ شہزادی نے یہ سنا اور سوچا کہ ہاں یہ تو میرا خواب ہے۔ اس نے ایک دم آواز لگائی، اے چڑیل، یہ میرا خواب ہے اور میں تمہیں اس میں قید کرتی ہوں۔ شہزادی کے کہنے کی دیر تھی کہ چڑیل کے ارد گرد ایک دم لوہے کا جال بن گیا۔ شہزادے نے یہ دیکھا اور اپنی تلوار کے وار سے چڑیل کو ختم کر دیا۔ یوں چڑیل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی شہزادی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ سنہری کپڑوں والا شہزادہ اس کے پاس بیٹھا ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے کہا کہ تم؟ شہزادے نے بتایا کہ وہ سنہری پرندہ دراصل میں ہی تھا۔ مجھے بھی چڑیل نے قید کیا تھا، لیکن جب اسے باغ میں شہزادی ملی تو اس نے سوچ لیا کہ ہم دونوں مل کر چڑیل کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن شہزادی ابھی بھی بہت پریشان تھی کیونکہ اس کے بال تو ابھی بھی سفید تھے۔ شہزادے نے اپنے ہاتھ سے لال رنگ کے کچھ بال شہزادی کو دکھائے اور بتایا کہ جب وہ روز مل کر گانا گاتے تھے تو شہزادی کے کچھ بال گر جاتے تھے، جس کا شہزادی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، لیکن وہ بال چن لیتا تھا اور اپنے پاس سنبھال لیتا تھا۔ شہزادے نے جیسے ہی وہ لال بال شہزادی کے سر کو لگائے تو شہزادی کے بال ایک دم سے پہلے کی طرح ہو گئے اور شہزادی ایک دم اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی کہ ملک میں سارے گلاب دوبارہ سے ویسے ہی کھلے ہیں۔ شہزادی بہت خوش ہوئی اور یوں شہزادہ اور شہزادی نے مل کر چڑیل کے جادو کا مقابلہ کر لیا۔ تو پیارے بچوں، شہزادی کی رحم دلی سے شہزادی نے اپنے اوپر اتنی بڑی آئی مصیبت کا مقابلہ کیا۔